احتشام صاحب کیا کہیں گے، کیسے دیکھ رہے ہیں آگے؟ اب اس سے پاکستان کا اسٹانس ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل دنیا میں کتنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ جیو پولیٹیکل لیول پہ، جیو اسٹریٹجک لیول پہ، ریجن کے حوالے سے سب کانٹیننٹ اینڈ بیونڈ، دیکھیں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جی کیا ضرورت تھی، جنگ تو آپ نے جیت لی ہے، یہ آپ نہ بناتے ان کو۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ قوم کی ریکگنیشن بھی ایک ہوتی ہے۔ ایک آپ دیکھ لیں کہ کابینہ جو پوری پارلیمنٹ کو آپ نے دیکھا وہ لیڈ کرتی ہے، پارلیمنٹ کو جس کو کہنا چاہیے نمائندگی کرتی ہے، اور پوری پارلیمنٹ اور کابینہ پھر قوم کی نمائندگی ہوتی ہے۔ یہ ان کی طرف سے فیصلہ آیا کہ جی ان کو ان کی خدمات کے سلے میں جو ہے نا ان کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ لگایا جائے۔ تو سعدیہ اس کی بریف بات تو یہی ہے کہ میرا خیال ہے پاکستان سے زیادہ یہ میسج بڑا سٹرونگ ہندوستان کے لیے۔ ایک تو آپ دیکھ لیں اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے، اتنی مار کھانے کے بعد یہ 4 دن کی لڑائی اور اس میں 3 گھنٹے 37 منٹ 7 اور 8 کی رات کو جو کچھ ہوا، آج ساری دنیا اس کو ریکگنائز کر رہی ہے۔ ساری دنیا ہندوستان کو کہہ رہی ہے کہ جی آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ آج ان کا میڈیا ہو، ان کی سول سوسائٹی ہو، ان کے فارمل جرنل ہو، سب آپ کا تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اس کے مقابل ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں پولیٹیکل ڈیوائڈ تھی، کوئی شک نہیں ہے، سیاسی اختلافات تھے لوگوں کے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس واقعے سے بلیسنگ ان ڈسگائز سعدیہ کہ پوری قوم یونائٹڈ ہوئی، جس طریقے سے اکٹھا ہو کے ایک میسج آف وننس دنیا کو گیا، ہندوستان کو گیا۔ اور پھر یہ بڑا میسج یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی قوم، پاکستان کی حکومت، ریاست یہ ریوارڈ کرتے ہیں اپنے بندوں کو جنہوں نے ملک میں اور ملک سے باہر خدمات انجام دی ہوتی ہے۔ تو جس طرح آپ کہیں کہ فرنٹ سے لیڈ کیا جنرل سید عاصم منیر نے، اور اس میں بڑی سپورٹ سروسز چیف کی بھی، خاص طور پہ آپ نے دیکھا سدھو صاحب ہمارے جو مارشل ہیں ایئر فورس کے، انہوں نے اپنا انپٹ دیا پوری کی پوری۔ آپ نے دیکھے ساری رات بیٹھ کے 2 دن تک آج دنیا ریکگنائز کر رہی ہے کہ جو اسٹریٹجی بنائی انہوں نے ہندوستان کو سمجھ نہیں آئی۔ ہندوستان والے یہ کہہ رہے ہیں سعدیہ کہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے ان کے دہشت گرد ٹھکانوں پہ مبینہ طور پہ حملہ کیا ہے، تو یہ انہوں نے تو ہماری ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ کر دیا، جبکہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی حکومت کہہ رہی تھی کہ دیکھیں یہ ایک تو ایکٹ آف وار پانی کی وجہ سے، اور دوسرا آپ نے جو ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ساورنٹی کو وائلیٹ کیا ہے اس کا ہم جواب دیں گے، اور جواب دیا گیا۔ اور ابھی دیکھ لیں کل DGISPR نے کہا ہے کہ دوبارہ آپ نے کیا تو اس سے زیادہ فورسفل اور فیصلہ کن جو ہے نا ہم آپ کو جواب دیں گے۔ تو یہ میسج تو ساری دنیا کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن ہندوستان کے لیے اس کانٹیکسٹ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ آج دیکھ لیں وہی سعدیہ ہندوستان میں جو پبلک اوپینین ڈیوائڈ ہو چکی ہے، آج پوری قوم ان سے سوال کر رہی ہے، حکومت سے لوگ راہل صاحب کے سوال کر رہے ہیں اپنے جے شنکر صاحب سے کہ جی بتائیں کتنے جہاز مارے گئے، وہ جواب نہیں دے رہے۔ ایئر فورس والوں سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی نقصان تو لڑائی میں ہوتا ہے لیکن جواب نہیں دے رہے۔ ساری دنیا دیکھ لیں، کل ڈچ مٹ جو بڑا اخبار ہے جرمنی کا، اس نے کیا لکھا ہے۔ آج دیکھ لیں ڈیلی اپنا ٹیلی گراف لندن نے کیا لکھا ہے کہ جو ان کے 22 وفود جا رہے ہیں، 8 وفود جا رہے ہیں 22 ممالک میں، وہ کہتے ہیں اختلافات کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہاں پہ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے بندوں کو نہیں ڈالا گیا، اور یہ کہ جی ششی تھرور صاحب کیوں لیڈ کریں گے، وہ تو کانگریس کے ہیں، بڑے بائسڈ ہیں، اور ان پہ اپنی حکومت بھی اپنی پارٹی تنقید کر رہی ہے ان پہ کہ جی آپ کیوں جا رہے ہیں ان کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں پہلے میں ہندوستانی ہوں، اس کے بعد کچھ اور ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس وقت ان کے لیے سعدیہ بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ ہاؤ ٹو کاؤنٹر پاکستان نیریٹو، اور پاکستان کا جواب کیسے دیں۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں مودی صاحب اپنے لوگوں کو اس بات پہ تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ جی یہ تو سندور آپریشن میں پاز آیا ہے، دس از کنٹینیوئنگ۔ اس کو وہ کہہ رہے ہیں نیو نارمل ہے۔ نیو نارمل تو دنیا نے دیکھا کہ بیلنس آف پاور اس میں سب کانٹیننٹ میں جو ہے نا وہ اب ریسٹور ہو گیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ جو ہائفینیٹڈ اور ڈی ہائفینیٹڈ کی بات ہوتی تھی امریکہ کے کانٹیکسٹ میں، آج کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی فارن پالیسی جو سب کانٹیننٹ کے حوالے سے سعدیہ بڑی کنسٹرینڈ تھی، آج فری ہو گئی ہے۔ آج دیکھ لیں جس طریقے سے وہ باتیں کر رہے ہیں، پھر آپ دیکھ لیں G7 کنٹریز جس طرح ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پوری کوشش کی ہندوستان نے کہ $2.4 بلین کا IMF کا پیکج نہ ملے، جس میں کلائمیٹ چینج کا بھی پیسہ ہے $1.4 بلین وہ گیا۔ تو ہندوستان کوشش کر رہا تھا کہ جی فیٹ اپ میں لے کے جائیں۔ اب تو وقت آ گیا کہ ٹیرر فائنینسنگ وہ جو کروا رہے ہیں، فیٹ اپ میں تو ان کا کیس لے جانا چاہیے۔ اچھی بات ہے، ہمارا ایک ہی ڈیلیگیشن جا رہا ہے
اور بلاول صاحب لے کے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے اور پارلیمنٹین کے بھی ڈیلیگیشن جائیں گے. اب ضرورت اس وقت یہی ہے کہ یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں، اور یہ جو کہتے ہیں لوہا گرم ہے، دنیا دیکھ چکی ہے کہ بھارت کا جھوٹ جو ہے نا وہ ایکسپوز ہو گیا ہے، بلف اس کا کال ہو گیا ہے، دہشت گردی انہوں نے کروانی. یہ اللہ کی طرف سے ہے سعدیہ کہ 2000 سے کام شروع ہوا تھا فالس فلیگ آپریشن کا. اچھی بات ہے کہ 2000 میں آپ نے دیکھا کلنٹن جب آئے تھے ہندوستان، اور بڑی مشہور کتاب میڈین آل برائٹ کی مائٹی آف دی آل مائٹی، جس میں وہ کہتی ہے کہ ہماری ایجنسیوں نے بتا دیا تھا اپنا کلنٹن صاحب کو کہ ہندوستان نے خود کروایا ہے. جی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں باقی آپریشن کے بارے میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں. آج آپ دیکھ لیں پہلگام کے واقعے کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہیں. یو ڈنٹ گیو اینی ایویڈنس، کوئی پروف نہیں دیا. آپ نے وہ 4 بندے جن کو زمین کھا گئی، آسمان کھا گیا، چھوٹی سی جگہ پہ 7 لاکھ کی فوج بٹھائی ہے، وہ بندے مار مور کے چپ کر کے چلے گئے. ایک بندہ نہیں گرفتار کیا. اس کے بدلے میں آپ نے لوگوں پہ تشدد، کشمیری بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں. تو دنیا دیکھ رہی ہے، رپورٹ کر رہی ہے. ہندوستان کیا کر رہا ہے؟ فورن میڈیا کو بھگا رہا ہے، کشمیر سے بھی، باقی جگہوں پہ بھی. اور جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کو میڈیا سے وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، واٹس ایپ پہ ہوں اور دوسرے اس طرح کے جو میڈیاز ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.